سبسکرائب کرو اور بیل دباؤ۔ السلام علیکم۔ وفا ٹولی سٹوری پر ساتھیوں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ایک پر اسرار سی کہانی آپ سنیے اور شیئر بھی کیجیے، اور ہمارے چینل وفا ٹولی سٹوری کو سبسکرائب کر کے ہی بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر ضرور کلک کیجیے گا، اور یہ پر اسرار ہیبت ناک کہانیاں آپ ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ یہ خاص آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔ دسمبر کی سرد رات تھی اور باہر کسی روح کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آدھی رات کے وقت ایسے کوئی آہٹ بھی انسان کو ڈرا کر رکھ دیتی ہے۔ منال ابھی اپنا کچھ کام کر رہی تھی، سو ابھی جاگ رہی تھی۔ اس کی عادت تھی لائٹس آف کر کے کھڑکی سے باہر جھانک لیا کرتی تھی۔ آج بھی حسب معمول ایسا ہی کیا تھا، مگر یہ کیا؟ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تصدیق کے لیے اس نے دوبارہ کھڑکی سے باہر جھانکا تو بمشکل اپنی چیخ دبا سکی۔ خوف کے عالم میں کھڑکی کے پردے برابر کیے، وہ تھر تھر کانپتی اپنے بیڈ پر آ گئی۔ یہ بہت بڑی حویلی تھی۔ اس گھر میں 3 فیملیز آباد تھیں۔ حویلی بہت پرانی تھی۔ منال کے دادا بتاتے تھے کہ یہ جگہ ان کے باپ نے بنوائی تھی۔ منال کے دادا اظہار احمد کے 5 بچے تھے۔ وہ بچے اور ان کے بچے وہاں پر آباد تھے۔ شروع سے ایک ساتھ گھر میں اکٹھے رہتے تھے۔ گھر کے رہائشی حصے سے تھوڑا ہٹ کر ایک طرف چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا تھا، جہاں مختلف درخت اور پودے لگے ہوئے تھے۔ اس باغیچے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہاں سب سے پرانا برگد کا درخت بہت گھنا اور بہت پراسرار سا تھا۔ باقی سب پودوں کی کاٹ چھانٹ کی جاتی تھی، مگر اسے کبھی نہیں ہٹایا گیا۔ امر بیل کی شاخیں، برگد کے تنے اور اکثر شاخوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ عجیب طریقے سے لپٹی ہوئی تھی۔ آکاش کی وہ بیلیں تھیں۔ خوف کے مارے کتنی ہی دیر منال کی سانسیں رکتی نہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس برگد کے قریب دن میں بھی کوئی نہیں جاتا، وہاں رات کے اس پہر شہریار کھڑا تھا، وہ بھی تنے سے ٹیک لگائے۔ اتنے سرد موسم میں بنا کسی گرم کپڑے کے اسے گمان ہوا جیسے اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، مگر جب اس نے دوبارہ دیکھا تو وہ شہریار ہی تھا، آنکھیں بند کیے بازو پھیلائے کھڑا۔ وہ کسی اور ہی دنیا کا باسی لگ رہا تھا۔ خوف نے تمام رات منال کی نیند چھین لی۔ شہریار اس کا گدن ہونے کے ساتھ ساتھ منگیتر بھی تھا۔ دونوں میں اگرچہ کوئی خاص بے تکلفی نہیں تھی، مگر آتے جاتے کھانے کی میز پر روز کہیں نہ کہیں سامنا ہو جاتا۔ اسے ایک دم سے شہریار سے خوف آنے لگا، اور صبح ناشتے کی میز پر اس نے ہمت کر کے شہری سے پوچھ لیا، شہری، رات کو تم کہاں تھے؟ چونکہ منال بہت کم گو تھی اور بہت کم شہریار سے مخاطب ہوتی تھی، تو سب کا چونکنا لازمی تھا۔ شہریار خود بھی حیران ہوا۔ اپنے کمرے میں تھا، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو خیریت؟ اس نے انتہائی تحمل اور صبر سے کہا تھا، آدھی رات کو تم باہر نکلے تھے کیا؟ توبہ کرو لڑکی، اتنی ٹھنڈ میں آدھی رات کو باہر نکل کے میں نے اپنی کلفی جمانی تھی کیا؟ منال حیران ہوئی تھی، کیونکہ شہری کے لہجے میں کوئی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں تھی۔ منال الجھ گئی۔ اگر شہری نہیں تھا تو پھر کون تھا وہ؟ اگر وہ شہری نہیں تھا تو پھر شہری جیسا کون تھا؟ اظہار صاحب کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے منال سے پوچھا، تم کیوں کہہ رہی ہو بیٹا کہ تم نے شہریار کو کہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں دادا، وہ بس میں کھڑکی بند کر رہی تھی رات کو، تو اچانک باہر نظر پڑی تو مجھے لگا کہ برگد کے نیچے شہری کھڑا تھا۔ میرا وہم ہوگا۔ اظہار صاحب اور شاہجہاں کے چہرے کا رنگ اڑا تھا یہ سنتے ہی۔ بظاہر سب نارمل بیٹھے تھے، مگر ایک بھوت چال، ایک زلزلہ اٹھا تھا جو صرف شاہجہاں اور اظہار احمد کے درمیان تھا۔ انہیں لگا وقت 20 سال پیچھے چلا گیا، جب مہرالنساء ان کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی، ان کی بیٹی مہرالنساء جس کا 19 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا، ان کی لاڈلی بیٹی ایک بار کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی، بابا جان آپ رات کو برکت کے نیچے کیوں جاتے ہیں؟ میں نے رات کو بھی دیکھا تھا کہ آپ وہاں کھڑے کسی سے باتیں کر رہے تھے، اور اظہار احمد اس کی ذہنی حالت پر شک کر رہے تھے۔ اکثر ہی جب مہر ایسا کہنے لگی تو انہوں نے نفسیاتی ڈاکٹر کو بھی دکھایا، بظاہر کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا۔ پھر ایک رات یوں ہوا کہ زیبا کے ساتھ لیٹی مہرالنساء اچانک غائب ہو گئی۔ جاگتی آنکھوں سے زیبا نے اسے غائب ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے چیخ چیخ کر گلا خشک کر لیا تھا، مگر کوئی بھی اسے کمرے تک دیکھنے نہیں آ رہا تھا۔ کوئی بھی نہیں آیا، یہاں تک کہ وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو مہر بھی ساتھ لیٹی تھی، عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زیبا نے ڈرتے ڈرتے مہر سے پوچھا تھا، مہر تم کہاں چلی گئی تھی کتنی دیر کے بعد؟ تو وہ بولی، بہت عجیب لہجہ تھا اس کا،
میری شادی تھی زیبا، تمہیں پتا ہے، میں دلہن بنی تھی، میرا دلہا بہت خوبصورت تھا، وہ وہاں برگد کے پار بہت خوبصورت محل ہے، میں سارا دیکھ کر آئی ہوں مہر، تمہیں نہیں پتا وہ کتنا خوبصورت ہے۔ مہر کلیجہ بہت ہی زیادہ پراسرار اور وحشت ناک تھا، اس کی آنکھیں لہو تھیں، لہو رنگ ہو رہی تھی۔ زیبا کی پھر چیخیں نکل گئیں کیونکہ مہر کا چہرہ بگڑ رہا تھا۔ چیخوں کی آواز سن کر شاہجہاں اور اظہار صاحب بھاگ کر آئے۔ اس وقت گھر میں اور موجود نہیں تھا کوئی بھی۔ زیبا کی چیخوں اور مہر کی حالت نے شاہجہاں کو بھی خوفزدہ کر دیا۔ جب زیبا نے وہ سب بتایا جو مہر بول رہی تھی اور مہر کے غائب ہونے، اپنے چیخنے، بے ہوش ہونے تک کی ساری بات اس نے اپنے بابا جان کو بتائی، تو بابا جان حقیقتاً پریشان ہو گئے تھے مہر کی حالت دیکھ کر۔ معاملہ کچھ اور ہے۔ اپنے طور پر وہ عاملوں کے پاس بھی جاتے رہے، ان کی بیگم اور وہ خود اس معاملے کو چھپا کر رکھنا چاہتے تھے، مگر اس دن کے بعد سے یوں ہوا کہ مہر اکثر برگد کے آس پاس پائی جاتی، وہ خوش رہنے لگی تھی۔ اب سے برگد تلے بابا نظر نہیں آتے تھے، کوئی اور دکھتا تھا جس سے وہ ڈھیروں باتیں کرتی۔ اس دوران مہر کا رشتہ آیا، مگر اس دن عجیب واقعہ ہوا۔ برگد کے درخت پر بغیر آندھی کے بہت سی طوفانی ہوا چلی اور ہر طرف پتے اڑ اڑ کر عجیب ویرانی کا سا سما پیدا کر رہے تھے، اور مہر زیبا سے کہہ رہی تھی، زیبا تو ابا کو بتانا میری شادی تو ہو چکی ہے، وہاں جو میرا گھر بہت بڑا ہے، بہت خوبصورت ہے، میں بھلا کہیں اور کیسے شادی کر سکتی ہوں۔ اور اس دن پہلی بار ہمزاد مہر کے علاوہ کسی کے سامنے آیا۔ اظہار صاحب نے حیرت سے اس خوبصورت جوان کو دیکھا جو ان کے علاوہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ غضبناک آنکھوں والا وہ شخص اظہار صاحب سے بہت تمیز سے لیکن سخت لہجے میں کہہ رہا تھا، مہر آپ کو بتا چکی ہے کہ یہ میری بیوی ہے، آپ عاملوں کے پاس جانا چھوڑ دیں، ہم یہاں سے کہیں نہیں جانے والے، اور مہر کی شادی کہیں کرنے کا سوچے بھی نہ، ورنہ انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اتنا کہہ کر وہ برگد کی جانب چل دیا۔ برگد کے نیچے جا کر وہ غائب ہو گیا۔ اظہار صاحب کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کچھ دن گزرے تھے، جو لوگ مہر کے رشتے کے لیے آئے تھے وہ رشتہ پکا کرنا چاہ رہے تھے۔ جس دن ان لوگوں نے رشتہ پکا کرنے آنا تھا، اسی دن آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور لڑکے کی موت واقع ہو گئی۔ باقی کسی کو خراش تک نہ آئی، کسی کو سمجھ میں بھی نہ آ سکا کہ حادثہ ہوا کیسے۔ کچھ وقت گزرا، مہر کا برگد کے پیڑ کے پاس بیٹھنا بڑھتا گیا۔ کوئی اسے روکتا تو وہ بیمار پڑ جاتی۔ ایک بار اسے کمرے میں بند کر دیا گیا، مگر کچھ ہی دیر بعد دروازہ خود بخود کھل گیا تھا۔ مہر برگد کے پاس نہ جاتی تو وہ مرجھا جاتا۔ پھر یوں ہوا تھا، ایک رات پھر مہر پوری رات غائب رہی۔ اب تو سب گھر والوں کو یقین آ گیا تھا کہ مہر پر کسی جن کا سایہ ہے، مگر مہروز برگد والا نوجوان اس سے کوئی واقف نہیں تھا سوائے اظہار صاحب کے۔ انہوں نے درخت کاٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ مہروز یعنی وہ ہمزاد، وہ جنزاد پھر آیا۔ اگر آپ نے درخت کاٹا تو آپ کی بیٹی مر جائے گی، مگر اظہار صاحب نے اسے محض ڈراوا اور دھمکی سمجھا۔ مگر پھر جو ہوا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ برگد کی ایک شاخ ابھی کٹ کر گری تھی کہ آندھی آ گئی، زوردار آندھی، ساتھ ہی مہر دم توڑ گئی۔ برگد کے تنے کے ساتھ کھڑا مہروز غضبناک چہرہ لیے چیخ رہا تھا، جو سوائے اظہار صاحب کے اور کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ سنائی۔ مہر کے مرنے کے بعد دادا جان نے ساری بات دادی کو بتا دی۔ کتنے ہی دن برگد کے پیڑ سے رونے کی آوازیں آتی رہیں اور مہروز ہمزاد بن گیا۔ مہر کے جانے کے بعد اس نے گھر کے مکینوں کو کچھ عرصے بہت تنگ کیا۔ کبھی کسی کا روپ دھار کے سامنے آ جاتا، کبھی کسی کا، اکثر مہر کا روپ دھار کر اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا جس کو ڈرانا ہوتا۔ پھر اس گھر میں چیخوں کی آواز سن کر ہنستا۔ پھر سب کی شادیاں ہو گئیں تو سوائے دادا جان کے کبھی کسی کو نظر نہیں آیا، تنگ بھی نہیں کرتا تھا۔ البتہ برگد کی شاخوں کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا تھا۔ اظہار صاحب حال میں لوٹ آئے۔ اب وہ منال کو شہری کے روپ میں نظر آ رہا تھا، تو یقیناً یہ ایک خطرے کی گھنٹی تھی۔ منال یونیورسٹی چلی گئی۔ دادا جان بہت پریشان تھے۔ منال کے جانے کے بعد وہ اور شہریار قاری صاحب کے پاس گئے، انہیں ساری صورتحال بتائی، حل پوچھا۔ وہ منال کو مہر نہیں بننے دینا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی لاڈلی پوتی ان کی بیٹی کی طرح اس دنیا کو چھوڑ جائے یا اس کا نکاح بھی کسی جنزاد سے ہو جائے۔ تمام صورتحال سن کر امام صاحب نے مشورہ دیا کہ جلد از جلد بچی کا نکاح کر دیں، پھر وہ جنزاد منال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ انہوں نے امام صاحب کو مغرب کی نماز کے بعد کا وقت دیا نکاح کے لیے۔ نکاح خواہ کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ اظہار صاحب تاخیر نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ منال ہو بہو ان کی بیٹی مہر جیسی تھی۔ شام کو دادا جان نے خرابی طبیعت کا بہانہ کیا اور سب بچوں کو بلا لیا۔ اسی وقت انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا
کہ وہ شہریار اور منال کا ابھی اسی وقت نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ سب لوگوں کو حیرت ہوئی کہ نہ بینڈ باجا نہ بارات، آخر یہ کس طرح کی شادی ہے، کس طرح کا نکاح ہے۔ کسی کی اگر مگر بابا جان نے کسی کی کوئی بات نہ سنی، انتظام تو پہلے ہی مکمل تھا۔ ان کا ایک بیٹا سارے معاملے کا رازدار تھا۔ منال اور شہریار ہکا بکا تھے، منہ کھولے کھڑے تھے۔ منال تو یونیورسٹی سے آئی تھی، اس کو کیا پتا تھا کہ اس کو یہ خبر سننے کو ملے گی۔ آنن فانن سب کچھ ہو گیا، مگر منال کو الجھن تھی۔ ابھی رات کے واقعے سے وہ الجھی ہوئی تھی کہ اٹھا کے ایک دم نکاح کا چکر۔ وہ بضد تھی کہ اسے بتایا جائے یہ سب کیوں، ایسے کیوں، اچانک کیسے، پوچھا بھی نہیں۔ دادا جان نے اس کی ضد سے ہار مان لی اور مختصراً ساری بات بتا دی کہ تمہاری پھپھو جان کا انتقال اسی طرح ہوا تھا، ایک جن ذات ان کے پیچھے تھا اور وہ گھر میں موجود اس درخت کے اندر ہے جو تمہیں نظر آیا ہے، کسی اور شکل میں، شہریار کے شکل میں۔ اس نے ان سے نکاح کیا تھا، اور جب اس درخت کو کاٹا گیا اور اس کی شادی کی کوشش کی جانے لگی، تم میری بہت پیاری پوتی ہو کہ جو حال میری بیٹی کا ہوا ہے وہ میں تمہارا نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے تمہارا نکاح ہوگا، اور جانتی ہو اس نکاح میں بھی بہت رکاوٹ ہوگی۔ وہ آئے گا اور تمہیں لے کر جائے گا، لیکن میں اب ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ مغرب کے وقت نکاح خواہ آئے۔ منال نہیں چاہ رہی تھی اس کی شادی شہریار سے ہو، لیکن اس کو اتنی بری خبر سنا دی گئی تھی کہ وہ ہمزاد کا ساتھ چاہتی ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی پھپھو نہیں بننا چاہتی تھی، وہ طبعی زندگی جینا چاہتی تھی اور طبعی موت بھی مرنا چاہتی تھی۔ اس طرح سسک سسک کر نہیں مرنا چاہتی تھی۔ اس کو پتا تھا کہ وہ جن ذات اس کے پیچھے لگ چکا ہے، لیکن یہ تو ایک بار ہوا ہے، اگر وہ مستقل اس کے پیچھے لگ جاتا تو اس کی شادی کبھی بھی شہریار سے نہیں ہو سکتی تھی۔ جس وقت اس کا نکاح ہو رہا تھا اس وقت برگد کے پیڑ سے رونے کی آوازیں آنے لگیں، جسے کوئی کہہ رہا ہو، رک جاؤ منال، یہ شادی نہ کرو، تم میری ہو، دیکھو میری مہر بھی میری تھی، لیکن تمہارے دادا جان نے میری مہر کو مجھ سے چھین لیا۔ تم بالکل اس جیسی ہو، مجھے تم چاہیے ہو، میں اس کا شوہر تھا، اس کے ساتھ حسین پل میں نے گزارے ہیں، لیکن تمہارے دادا نے اسے مار دیا۔ وہ یہ درخت کاٹنا چاہتے تھے، لیکن دیکھو میں یہاں پر ہوں، تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ یہ آوازیں منال کو سنائی دے رہی تھی اور صرف دادا جان کو، ان دونوں کو۔ دادا جان مسلسل آیت الکرسی پڑھتے جا رہے تھے، اللہ کا کلام پڑھتے جا رہے تھے، اور یہاں پر اس کا نکاح ہو رہا تھا۔ منال کا نکاح جیسے ہی ہوا، وہ درخت خود بخود جھڑنا شروع ہو گیا۔ اس کے پتے پہلے جھڑے اور اس کے بعد وہ گر گیا۔ شاید اب وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ برگد کا پیڑ جو محبت کرتا تھا اس گھر کی ایک بیٹی سے، وہ بیٹی تو جا چکی تھی، لیکن دوسری بیٹی کا نکاح بھی کسی اور سے ہو گیا۔ وہ ہمزاد محبت کرتا تھا، لیکن اس کو محبت نہ ملی، ہمیشہ کے لیے وہ دم توڑ گیا۔ منال اکثر اس جگہ پر جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کوئی کھڑا اسے گھور رہا ہے، لیکن وہ جو بھی ہے اس کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ شہریار کے ساتھ وہ خوش ہے، لیکن اس کو اکثر ایسا لگتا ہے کہ وہ جن ذات اس کے آس پاس ہے اس کا خیال رکھتا ہے، لیکن کسی کو نظر نہیں آتا۔ وہ اچھا تھا یا برا، جو بھی تھا اس نے محبت کی تھی اس کی پھپھو سے، اور پھر اس سے شکل ایک جیسی ہونے کی وجہ سے دونوں سے محبت کر بیٹھا۔ وہ حویلی آج بھی موجود ہے۔ اب اس حویلی میں منال اور شہریار کے بچے اچھل کود مچاتے ہیں، لیکن اب وہاں کوئی پراسرار واقعہ پیش نہیں آیا، کیونکہ اس جن ذات نے اپنی جان دے دی تھی، پر اس کا سایہ اب بھی اس گھر میں موجود ہے، لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔